السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا مسجد نبوی کا اندرونی تعارف ہو جائے، تاکہ جب اللہ پاک ہمارے نصیب میں جانا لکھیں تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہو۔ ویسے تو روضہ رسول تک اب مرد حضرات ہی صرف جا سکتے ہیں، عورتوں کا جانا اب ممکن نہیں ہے۔ تو روضہ رسول کی زیارت کرنی ہو تو گیٹ نمبر 8 سے داخل ہوا جاتا ہے، اور راستے میں کچھ تاریخی مقامات آتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہے۔ قبلہ بال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وال مسجد نبوی کی سب سے ڈیکوریٹڈ وال ہے، اور قرآن مجید کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ منبر رسول، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور مصلی رسول وہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ریاض الجنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی جگہ اور حضرت عائشہ کے گھر کے درمیان ہے۔ مسجد نبوی میں ویسے تو بہت سے ستون ہیں، لیکن جو 10 ستون ہیں وہ بہت زیادہ خاص ہیں۔ باقی مسجد نبوی کے سارے ستون جو ہیں وہ براؤن کلر کے ہیں، مگر جو خاص ستون ہیں وہ وائٹ کلر کے ہیں۔ ستون حنانہ، مصلی رسول کے پیچھے جو ستون نمبر 2 ہے وہ ستون حنانہ ہے۔ حنانہ کا مطلب ہے رونا، اس لیے اسے رونے والا ستون بھی کہتے ہیں۔ نشانی کے طور پر اس پر گرین کلر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، اور اس پر ستون حنانہ لکھا ہوا ہے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی تعمیر ہوئی تھی تو اس پر کوئی ممبر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محراب کے پاس ستون حنانہ ہے، ادھر ایک کھجور کا درخت تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے خشک پتے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت کا بیٹا لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ ہمیں لکڑی کا ممبر بنانے کی اجازت دے دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر پہلی بار خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھے تو مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ اس کی رونے کی آواز پوری مسجد میں آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا، اور اس وقت تک رکھا جب تک کہ وہ چپ نہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر کے نیچے جگہ کھدوائی اور اپنے ممبر کے نیچے اسے دفن کرایا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق اور ساتھ چاہتا تھا۔ آج اس ممبر کی جگہ بہت خوبصورت ممبر بنا ہوا ہے، اور آج بھی مسجد نبوی کے امام اسی ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ستون عائشہ، محراب کے سامنے والے ستون کے ساتھ والا ستون ستون عائشہ ہے۔ اس ستون پر گرین پلیٹ میں ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، میری مسجد میں نفل پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو وہ آپس میں قرآن اندازی کریں، اس لیے جب بھی ریاض الجنہ میں آئیں تو نوافل ضرور ادا کریں۔ ستون عائشہ کے ساتھ 4 نمبر ستون، اس ستون کو ستون لبابہ کہتے ہیں، اور اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس پر بھی گرین پلیٹ میں ستون لبابہ لکھا ہوا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہاں پر کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا۔ حضرت لبابہ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ تو کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے پیغام بھیجا کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو وہاں سے کھولا۔ ان کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی، اس لیے اس ستون کو ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دیوار میں 5، 6، 7 ستون ہیں، ان کو ستون سریر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے چارپائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر اعتکاف کے دنوں میں اس جگہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ آرام فرماتے تھے۔ اس لیے اس جگہ کو ان ستون کو ستون سریر کہا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو بہت چھوٹی تھی۔ مسجد نبوی کے احاطے میں اس وقت جتنا بھی احاطہ تھا وہ سارا ہی ستونوں سے مینشن ہے۔ کچھ ستون ہیں جن پر کہ مسجد نبوی لکھا ہوا ہے، وہ اس دور کی جگہ ہے جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی۔ باقی ساری مسجد نبوی کی توسیع کی گئی ہے۔ جب مرد حضرات روضہ مبارک کی زیارت کے لیے 1 نمبر گیٹ سے داخل ہوتے ہیں اور جب مرد حضرات 2 نمبر گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو وہ ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے، اصحاب صفہ سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جاتے ہیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب اصحاب بیٹھا کرتے تھے اور آپ کے گھر کے باہر کی جگہ ہے۔ ریاض الجنت سعودی حکومت نے اب پرمٹ جاری کر دی ہیں، 1 سال میں صرف 1 پرمٹ جاری ہوتا ہے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر مبارک ہے اور سامنے حضرت عائشہ کا گھر کی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک کا جتنا زمینی حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس جگہ پر نمازی نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت سے آیا ہے اور قریب قیامت یہ جنت میں ہی واپس چلا جائے گا۔ اس جگہ پر دل کی کیا کیفیات ہوتی ہیں یہ بتائی نہیں جا سکتی۔ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہوتے ہیں، اپنی قسمت پر یقین نہیں ہوتا اور اپنے گناہوں پر بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جنت سے آیا ہے اور جنت میں ہی چلا جائے گا، تو اس جگہ پر کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ جنت میں ہمیں ہر نعمت ملے گی، ہر دعا ہماری قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس جگہ پر اعمال صالحہ اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔ سنہری جالیوں والا دروازہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور جالیوں کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ آیت اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ چند قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور لوگ ادھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غصے کو برداشت نہیں کرتے۔ ان جالیوں پر 3 سوراخ ہیں، جس میں سے ایک سوراخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا ہے، یعنی اس سوراخ سے چند قدم کے فاصلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ بالکل ساتھ دوسرے سوراخ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے اور تیسرے سوراخ پر حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک کی پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو اس وقت مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا وقت آیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف فرما تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی گئی
کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کی قبر مبارک وہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روضہ رسول اور مسجد نبوی میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔